الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سی آیات کریمہ پڑھیاں۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم دے نال مینوں بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد مینوں اور تہانوں اس اُتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر جس شخص نے بھی آمنا دا دعویٰ کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا امتحان لیا۔ چنانچہ ارشاد فرمانے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اسا نے آمنا کہہ دیتا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہن انہاں دا امتحان نہیں ہونا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس سے پہلے بھی جنہاں نے آمنا دا دعویٰ کیتا، اسا نے انہاں دے امتحان لے، یہاں تک کہ دنیا دے سامنے سچے اور کوڑے نکل گئے۔ چنانچہ دوسرے مقام تو ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایمان والے ہو، کیا تس نے گمان کر لیا کہ اسی جنت اندر داخل ہو جاواں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، اجے تواڈے کول انہاں لوگاں دی مثالاں نہیں آئیاں جڑے تواڈے سی پہلے گزر چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہاں نو فقر پہنچیا، مصائب آئے، یہاں تک جھنجھوڑے گئے۔ وقت رسول اور ایمان والے پکار اٹھے متا نصر اللہ، پروردگار عالم تیری مدد کدوں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اللہ خبردار، ان نصر اللہ کریم، میری مدد نزدیک ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام دے امتحانات ہوئے، امام الانبیاء دے امتحانات ہوئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان میرے ہوئے، پھر جتنا کوئی میرے قریب ہوگا اس سے امتحان ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مکی زندگی پڑھ لو، پورے 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و تشدد دی چکی دے اندر پستے رہے۔ ہجرت دا حکم ہویا، ہجرت دے بعد غزوات شروع ہو گئے، غزوہ بدر دے اندر شہید ہوئے، غزوہ احد دے اندر شہید ہوئے، اسی طرح دیگر غزوات کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اہل سنت والجماعت اسی طرح میدان کربلا کے اندر سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی امتحان ہویا۔ جس وقت ابن زیاد کی طرف پیغام ملیا کہ امام حسین 2 چیزاں وچوں ایک اختیار فرما لو، پہلی کہ ابن زیاد دے ہاتھ ہوتا ہے یزید دی بیعت کر لو، دوسری ورنہ جنگ دے واسطے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن زیاد دے ہاتھ ہوتا ہے بیعت کرن سی موت بہتر ہے۔ اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا دوتے اگر عزت دے نال زندہ رہنا ممکن نہ ہوئے تو عزت دے نال موت تو ممکن ہے۔ امام حسین دا پیغام بالفاظ دیگر اگر عزت دے نال دنیا دوتے لوگ زندہ نہ رہن دیں تو عزت دے نال موت تو ممکن ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ آج محرم اور سفر کے اندر کوئی ذاکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ پیغام نہیں دے رہے کہ دے رہے ہیں۔ امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ فرما گئے کہ کسی فاسق فاجر حکمران دی اطاعت نہ کرنا، یہ حسینی پیغام، کسی فاسق اور فاجر حکمران دی اطاعت نہ کرنا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامنے عزیز و اقارب دا شہید ہونا تو گوارا کر لے، لیکن یزید کی بیعت واسطے تیار نہ ہوئے۔ بالآخر خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اہل سنت والجماعت جام شہادت نوش کرنے سے پہلے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آخری وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ اے میری ہمشیرہ، جڑا میرا حق تیرے ہوتا ہے اس کی قسم دے کے کہنا کہ میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو۔ اشیاء کتاب کہہ رہی ہے میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو، جس طرح تمہاری اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے وفات ہوتے صبر فرمایا، تو اس نے بھی میری مصیبت ہوتے صبر کرنا۔ اہل سنت دا ایمان ہے کہ حضرت زینب نے بھی صبری نہیں کی تھی، حضرت زینب نے بھی صبری، امام زین العابدین نے بھی صبری نہیں کی تھی۔ جس وقت اس شہداء دا قافلہ اور پھر یزیدی افواج نے امام حسین دے سر مبارک دے نال دیگر 16 سال او بھی کٹ لے، نیزیاں تو تے بلند کر کے جڑے درباری یزید اندر پیش کی تھی، جڑے درباری یزید اندر
جس کا نقشہ تسی معلوم اور سفر کے اندر دیکھ دیو یا کوئی نہیں؟ وہ کہنے نا پہلے کھیڑنا والے سانگ لے لے سان ایمان دینا دسو یہ محبت حسین ہے، یہ یزیدی فتح دی یادگار بنائی جاتی ہے، یزیدی فتح دی یادگار بنائی جاتی ہے، اور آل بیت دی سڑکاں دوتے گلی کوچاں دوتے توہین کیتی جاتی ہے۔ اس واسطے تاریخ خطام اہل سنت والجماعت دا دیرینہ مطالبہ ہے کہ اگر یہ جلوس نو عبادت سمجھتے ہیں تو اس واسطے عبادت خانے موجود ہیں۔ عبادت خانے بھئی عبادت کتھا ہوندی ہے؟ بولو عبادت خانے اندر تسی نماز کس ادا فرماندے ہو؟ مساجد کے اندر تو اناندے عبادت خانے امام باڑے موجود ہیں۔ میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کرانگا کہ ملک کے اندر اگر امن و امان چاہتے ہو تو ہر فرقے کو اپنے عبادت خانے کے اندر پابند کر دیتا جائے۔ لیکن میں کہے گا توجہ فرمانا، یہ 18 سفر یہ جو سڑکاں دیتا ہے نوجوان مرد عورتاں دا یہ جو مارچ ہویا چکوال سے لے کے بکھاری کلاں تک، پہلے گل پوچھنا کیا بکھاری کلاں کے اندر جو ماڈل تیار کیتا گیا اس کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے روضہ پاک دے نال کوئی نسبت ہے؟ اہل سنت والجماعت اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف دا ماڈل بنا کے یا بیت اللہ شریف دی طرح کوئی عمارت بنا کے اس کا طواف کردہ تو اس کا طواف کرنا جائز ہے؟ کیوں؟ طواف صرف مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف دا ہے، اور کسی جگہ دا طواف ہرگز نہیں کیتا جا سکتا۔ اسی طرح گنبد خضرا سڑا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سارے دا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روضہ مطہرہ قبر مبارک اندر حیات ہے، اور اس نیت دے نال درود پاک پیش کرو کہ حضور سن بھی رہے اور جواب بھی دے رہے۔ لیکن اگر روضے دا ماڈل بنا کے یا روضے دی طرح دا کوئی گنبد بنا کے اس سے اگر صلاۃ و سلام پیش کیتا جا سکتا نہیں، کیوں کہ گنبد خضرا صرف مدینہ منورہ دے اندر ہے۔ میں مخالفین بھی کہوں گا کیا بکھاری کلاں کے اندر جو کچھ عمارت تیار ہو رہی ہے کیا اس کے اندر وہی برکات آگیاں جڑے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے روضہ مبارک کے اندر ہے؟ کوئی نسبت بھی ہے؟ ہرگز کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر انتظامیہ دی غفلت دینا یہ سلسلہ جاری رکھے گیا تو ملک کے اندر جرا امن و امان تباہ ہونا اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت اور انتظامیہ دیتا ہوئی۔ اگر خدام دے پر امن کارکنان دیتے ہیں آنسو گیس تے شل پھینکے جا سکتے ہیں تو نہیں پھینکے جا سکتے سن؟
درنگی چھوڑ دو یا درنگ ہو جاؤ. میں انتظامیہ نے کیسا کہ ای درنگی تاریخ خدام اہل سنت والجماعت برداشت نہیں کر سکتی، اور سارا ماضی بھی شاہد ہے، سارا ماضی بھی شاہد ہے. اور ای شہل سانو حق کوئی سی بات نہیں رکھ سکتا. خدام اہل سنت پہلے بھی برداشت کرتے چلے آئیں، آئندہ بھی برداشت کرتے جان گئے، لیکن تاریخ خدام اہل سنت والجماعت پاکستان دندر امن جانی، امن دی دائی ہے. پھر میں الفاظ رہاں گا کہ امن اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک تمام فرقیانوں اپنے عبادت خانہ اندر پابند نہ کیتا جائے، اس وقت امن امان قائم نہیں رہ سکتا. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام تے مشکلات آئیاں، آل بیت تے مشکلات، اللہ والے تے مشکلات آئیاں، تو پروردگار عالم نے ایمان والوں صبر دا حکم دیتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پروردگار عالم ارشاد فرمانے کہ اے ایمان والو، کوئی مشکل پیش آوے، کوئی مصیبت پیش آ جاوے تو دگانا پڑھ کے میرے کول صبر منگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے دنال ہے. بے شمار آیات کریمہ ہے، وقت دی کلو دنال ایک ہی پیش کی تھی، لیکن پورے قرآن کے اندر کسی جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہوئے کہ میں رونے پٹنے والے دنال. کوئی ایک آیت ہے، اگر ماتم عبادت ہوندی تو کم از کم قرآن مجید اندر ایک تو آیت کریمہ ہوندی نہیں. جا بجا اللہ نے ایمان والوں صبر دی تلقین فرمائی. اور جڑی میں نے آیات کریمہ پڑھیاں، رب العزت ارشاد فرمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے ایمان والو، میں تانوں آزماواں گا، کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی مالا دے اندر کمی کر کے، اور کدی جانا دے اندر کمی کر کے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. وہ کیڑے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جنہوں انہاں مصائب جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہندے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے حرف شکایت نہیں کر دے، حال دعائی نہیں کر دے، ایک کلمات پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ساڑھے سی پہلے چلے گئے، اساں نے بھی لوٹ کے ادھے ہی جانا. اللہ نے صابران دے دو نتیجے ارشاد فرمایا کہ انہاں دوتے میری خصوصی اور عمومی رحمتہ دا نزول ہوندہ. پہلا نتیجہ کہ انہاں دوتے نزول ہوندہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا نتیجہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیتا. آل سنت والجماعت کے اندر اسی حق دیتا، سارا فریق مخالف کے اندر کہ اسی حق دیتا، اور قرآن فیصلہ کر دیتا وَأُولَئِكَ هُمُ صبر کرنے والی ہدایت یافتہ ہے. صبر کرنے والی ہدایت یافتہ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ صبر دی نعمت ہے، اللہ ہر کنو عطا نہیں فرما دے، کسی نو عطا فرما دے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
فرمایا مشکل وقت مصیبت وقت دکانہ پڑھ کے میرے سے صبر منگو. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لیکن ہے بڑی بوجھل کا آسان نہیں. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والے ہوتے ہیں آسان ہے. وہ کہڑے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جڑے یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اساں نے اللہ دے حضور پیش ہونا. انہاں دے واسطے آسان ہے ورنہ صبر کرنا ہے بڑا بھاری. تو میرے بھائیو ایمان دی صرف صبر ہے. ایمان دی صرف کیا ہے؟ صبر ہے. چنانچہ مخالفین دی کتاب ہوتا ہے ائمہ دے اقوال موجود ہیں کہ مومن ہوتا ہے مصیبت آوے تو صبر کرنا، اور ہوتا ہے مصیبت آوے تو جزا فضا کرنا. چنانچہ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمایا نہج البلاغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تس نے صبر دا حکم نہ دیتا ہوگا، اگر تس نے صبر دا حکم نہ دیتا ہوگا تو میں علی اتنا روندا کہ اپنے اکھاں دے پانی نو خشک کر لینا، اپنے اکھاں دے پانی نو خشک کر لینا. تو میرے بھائیو ائمہ کرام دے اقوال بھی اہل سنت والجماعت کی تائید کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ جڑے 12 امام ہیں یہ سارے دے سارے اہل سنت والجماعت. 11 تو گزر چکے ہیں، ایک دی انتظار دے اندر ہو. یاد رکھنا امام مہدی بھی آکے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت دے عقائد و نظریات تے عمل کرن گے. جس طرح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوبارہ زمین تے تشریف لان گے تو ان کتاب انجیل دے بجائے قرآن دی تلاوت کرن گے. اسی طرح امام مہدی رحمت اللہ علیہ بھی قرآن دی تلاوت کرن گے اور اہل سنت والجماعت دے عقائد و نظریات دی تبلیغ فرمان گے. تو میں گزارش کرتا کہ کتاب اللہ ہو، سنت رسول ہے یا ائمہ دے اقوال ہیں، اللہ دے فضل و کرم سارے دے سارے اہل سنت والجماعت دی تائید کر رہے. پھر تسی سوچ رہے ہو کہ مخالف مندہ کیوں نہیں؟ مخالف مندہ کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں ایک گل ہوندی ہے قسمت، ایک گل ہوندی ہے حضرت بلال فروخت ہوندے ہوئے آئے، قسمت اندر ایمان سی. اور چچا بولا کیڑا بولا حضور جس دنیا دے تشریف لائے لونڈی نے جا کے کیا کہ ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا تو کہنے لگا جا تو آزاد. پیدائش ہوتا ہے خوشی منانا لیکن پیغام ہوتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ برے کلمات کہنا کہ حضور تسی تباہ اور برباد ہو جاؤ. کیا اسی واسطے جمع کیتے سی؟ تو میں عرض ہی کر رہا کہ ابو لہب دی قسمت اندر ایمان نہیں سی، ابو جہل دی قسمت اندر ایمان نہیں سی، اور حضرت بلال دی قسمت اندر ایمان سی. کون بلال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف جو ہے جیسا جنت دی سیر فرما رہے، جبریل امین کو پوچھتے جبریل امین میں نے بلال دی قدمہ دی آواز آ رہی ہے، کیا بلال فوت ہو کے جنت تک پہنچ گئے؟ جبریل امین فرمانے توڑا خادم اس وقت اٹھ کے مکے دی گلیاں اندر چل رہا. اللہ نے آواز اس وقت سنا دیتی کہ جا کے تسی بلال نو جنت دی خوشخبری دے دو. تو میں عرض کرنا اللہ دنیا ہر اس شخص نو دینا جس نو پسند کرتا یا نہ پسند کرتا، لیکن ایمان کس نو دینا، ہدایت کس نو دینا؟ اہل سنت والجماعت. تسی قسمت والے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے توانوں ایمان دیتا، توانوں صراط مستقیم دوتے چلا رہے. تسی قسمت والے ہو. بعض وہ بھی لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ایک گل سمجھ بھائی استغفر اللہ دنیا دا سیاڑا سی، وزیر خارجہ سی نا، لیکن کس نے نبی مندہ سی؟ مرزا غلام احمد. کیڑا مرزا غلام احمد قادیانی؟
جڑا اپنی تعریف کرتے ہوں کہنا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں او بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کیا اس نے نبی مندہ رہا تو میں دعا کرتا کہ اللہ میری تواری قسمت جس طرح کھری کیتی ہے مرنے تک کھری رکھے اور اسی مذہب دوتے قائموں دائم رواں مخالفین کی کتاب کہہ دی ہے کہ جس کی موت مذہب اہل سنت والجماعت تے آ جائے اس تو عذاب قبر نہیں ہونا اور نہ قیامت والے دڑے سختی ہونی ہے تو مذہب اہل سنت والجماعت اللہ دے فضل و کرم دے نال پر حق ہے میری دعا ہے کہ مینوں بھی اللہ توانوں بھی اللہ مذہب اہل سنت والجماعت تک مردے دم تک قائم ہو دائم رکھے اور صحابہ کرام اور آل بیت اعظام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین